بسم الله الرحمن الرحيم. فالكليات خمس. الأول الجنس، وهو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، فإن كان جوابا عن الماهية وجميع المشاركات فقريب، وإلا فبعيد. پس کلیات 5 ہیں. پہلی جنس ہے، اور وہ ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیرین پر جو مختلف ہوں حقیقت کے اعتبار سے. مختلفین بالحقائق، مختلف ہوں حقیقت کے اعتبار سے. ما ہوا کے جواب میں. پھر اگر وہ جواب ہو ماہیت اور اس کے تمام مشارکات کا تو جن سے قریب ہے، ورنہ بعید ہے. الکلیات خمس. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کلیات خمسہ کا بیان شروع کیا ہے. ماقبل میں مصنف نے جنس، نوع، فصل وغیرہ کلیات خمسہ کی تعریف دلیل حصر کے تحت میں بیان کی تھی. اب یہاں مستقل بیان فرما رہے ہیں. فالکلیات میں جو فا ہے وہ فصیحیہ ہے، یعنی شرط مقدر کے جواب میں واقع ہے. اصل عبارت ہے اذا علمت دلیل الحصر فاعلم ان الکلیات خمس. جب آپ نے دلیل حصر جان لی تو اب یہ سمجھیے کہ کلیات 5. بہرحال الاول الجنس، کلیات خمسہ میں سے پہلی کلی کا نام ہے جنس. دلیل حصر میں بھی آپ نے اس کی تعریف پڑھی ہے، یہاں پر بھی اس کی تعریف سن لیں. جنس وہ کلی ذاتی ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسی بہت سی چیزوں پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں. دوسرے الفاظ میں اگر ہم اس کی تعریف کریں مختصر لفظوں میں تو جو ما ہوا کے جواب میں کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے، جیسے کہ حیوان، یہ زید، عمر، فرس، غنم وغیرہ پر ما ہوا کے جواب میں واقع ہوتا ہے. یعنی حیوان کو لے کر کے ہم پوچھیں، زید کو لے کر کے پوچھیں، یہ حیوان، یہ زید کو اور عمر کو ہم لے کر کے سوال کریں، یا زید کو فرس کو لے کر کے سوال کریں، زید کو غنم کو لے کر کے سوال کریں، یا سب کو لے کر کے سوال کریں تو جواب میں حیوان آتے ہیں. اب ہم پوچھیں مثال کے طور پر زید و عمر و فرس ما ہم، تو جواب اب بھی حیوان آتا ہے. زید و فرس و غنم ما ہم، جواب اب بھی حیوان آتے ہیں. یہ مطلب ہے کثیر مختلفین بالحقائق پر بولے جانے کا. فَإِنْ كَانَ جواباً عَنِ الْمَاهِيَاتِ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جنس کی 2 قسمیں بیان کی ہیں کہ جنس کی 2 قسمیں ہیں، جنس قریب اور جنس بعید. جنس قریب وہ جنس ہے جو ماہیت کے ساتھ اس کی جنس میں شریک ہونے والی تمام چیزوں کے جواب میں واقع ہو. جیسے حیوان ہے، جب انسان کے بارے میں ہم ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تب بھی واقع ہوگا، اور انسان کے ساتھ حیوانیت میں شریک چیزیں جتنی بھی ہیں جیسے فرس، غنم وغیرہ ہیں، ان کو لے کر کے سوال کریں تب بھی حیوان ہی آئے گا. تو یہ جنس قریب ہے. اور جنس بعید وہ جنس کہلاتی ہے جو ماہیت کے ساتھ اس کی جنس میں شریک ہونے والی تمام چیزوں کے جواب میں واقع نہ ہو، بلکہ بعض کے جواب میں واقع ہو اور بعض کے جواب میں نہ ہو. جیسے جسم نامی ہے، انسان کے ساتھ جسم نامی ہونے میں جتنی چیزیں شریک ہیں، جسم نامی بعض کے جواب میں تو واقع ہوتا ہے اور بعض کے جواب میں نہیں ہوتا. جیسے انسان ہے، یہ بھی جسم نامی ہے، یعنی بڑھنے والا جسم ہے. فرس یہ بھی جسم نامی ہے، غنم بھی جسم نامی ہے، سب ہے تو جسم نامی. لیکن ہم سوال کریں الانسان والفرس تو جواب حیوان آتا ہے، اب جسم نامی جواب نہیں آتا ہے. اور اس کے ساتھ میں پتھر کو ملا لیا جائے الانسان والفرس والغنم والحجر ما ہم، تو جواب اب آئے گا جسم نامی. تو بعض چیزوں کے جواب میں واقع ہو رہا ہے اور بعض چیزوں کے جواب میں واقع نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو کہیں گے جنس بعید. وَهَا هُنَا مَبَاحِثُ. الأول أنما هو سؤال عن تمام الماهية المختصة إن اختصر فيه على أمر واحد فيجاب بالنوع
أو الحد التام. وعن تمام الماهية المشتركة إن جمع بين الأمور فيجاب بالنوع إن كانت متفقة الحقيقة، وبالجنس إن كانت مختلفها. ومن ها هنا يقترح عدم إمكان جنسين في مرتبة واحدة لماهية واحدة. اور یہاں چند مباحث ہیں. پہلی بحث یہ ہے کہ ما ہوا کے ذریعے سوال ہوتا ہے پوری ماہیت مختصہ کے بارے میں. ان تمام الماہیت المختصہ، پوری ماہیت مختصہ کے بارے میں. ان اقتصر فیہ علی امر واحد، لہذا اگر اکتفا کیا گیا ہو ایک امر پر تو جواب دیا جائے گا نو یا حد تعام کے ذریعے، نو یا حد تعام کے بارے میں. وعن تمام الماہیت المشترکہ، اور ما ہوا کے ذریعے سوال ہوتا ہے تمام ماہیت مشترکہ کے بارے میں. اس کا جو عطف ہے وہ سوال عن تمام الماہیت المختصہ پر ہے، اور ما ہوا کے ذریعے سوال ہوتا ہے تمام ماہیت مشترکہ کے بارے میں. ان جمع بین امور، اگر جمع ہو سوال میں چند امور تو جواب دیا جائے گا نو کے ذریعے. ان كانت متفقة الحقیقتی، اگر وہ امور متفق الحقیقت ہوں. وبالجنسی، اور جواب دیا جائے گا جنس کے ذریعے. ان كانت مختلفہ، اگر وہ سب امور مختلف الحقیقت ہوں. ومن ها هنا يقترح عدم امکان جنسین، اور یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے ایک ماہیت کے لیے، لماہیت واحدہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، ایک ماہیت کے لیے عدم امکان جنسین فی مرتبۃ واحدہ، فی مرتبۃ واحدہ ایک ہی درجے کی دو جنسوں کا ممکن نہ ہونا. اور یہیں سے ظاہر ہو جاتا ہے ایک ماہیت کے لیے ایک ہی درجے کی دو جنسوں کا ممکن نہ ہونا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقام جنس میں 5 مباحث ذکر کی ہیں، اور ان 5 میں بعض میں تو مقام کی توضیح ہے، بعض میں کسی اعتراض کا جواب دیا ہے. پہلی جو بحث ہے یہاں پر، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس بحث میں اصطلاح ما ہوا کو بیان کیا ہے کہ ما ہوا کے ذریعے سے سوال کا مقصد کیا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ما ہوا کے ذریعے سوال کرنے سے 2 چیزیں مقصود ہوتی ہیں. نمبر 1 ان ما ہوا سوال عن تمام الماہیت المختصہ، کبھی تو سوال ماہیت مختصہ کے بارے میں مقصود ہوتا ہے، اور دوسرے ان تمام الماہیت المشترکہ، کبھی سوال ماہیت مشترکہ کے بارے میں مقصود ہوتا ہے. دونوں ہی سوالوں کے جواب میں نو، حد تعام اور جنس میں سے کوئی ایک چیز واقع ہوگی. اس کی تھوڑی سی تفصیل ذہن میں رکھیں کہ ما ہوا کے ذریعے یا تو ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا یا چند چیزوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے. اگر سوال ہے ما ہوا سے ایک چیز کے بارے میں، تو اب سوال کا جو منشا ہوتا ہے اس کی ماہیت مختصہ کو معلوم کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کی ایسی ماہیت بتائی جائے جو صرف اسی کے ساتھ میں خاص ہو. اب اگر وہ چیز جو ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اگر جزئی ہے تو جواب میں نو آ جائے گی، جیسے زید ما ہوا، تو جواب ہو جائے گا انسان. اور اگر وہ ایک چیز کلی ہے تو جواب میں حد تعام آئے گی، جیسے الانسان ما ہوا، تو اب جواب جو ہوگا وہ حیوان ناطق ہوگا. اور اگر چند چیزوں کے بارے میں سوال ہے تو سوال کا جو منشا ہے وہ ماہیت مشترکہ کو معلوم کرنا ہے، یعنی ایسی ماہیت جواب میں بتائی جائے جو ان تمام چیزوں میں مشترک ہو. تو اگر وہ چیزیں اب مختلف الحقیقت ہے تو جواب نو کے ذریعے دے دیا جائے گا، جیسے زید و عمر و خالد ما ہم، تو جواب میں انسان آئے. اگر وہ چیزیں متفق الحقیقت ہیں یعنی سب کی حقیقت ایک ہیں تو جواب میں نو آ جاتی ہے، جیسے زید و عمر و خالد ما ہم، تو جواب میں انسان آ جائے گا. اور اگر وہ چیزیں مختلف الحقیقت ہے تو پھر جواب میں جنس آ جاتی ہے، جیسے زید و عمر و خالد و بقر و غنم ما ہم، تو اب جواب میں حیوان آ جاتا ہے. ومن ها هنا يقترح،
یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ جنس چونکہ اپنے افراد کے لیے تمام مشترک ہوتی ہے، اجزائے مشترکہ میں سے کوئی بھی جز جنس کی حقیقت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ایک ماہیت کے لیے ایک درجے میں ایک ہی جنس ہوگی، ایک سے زائد جنسیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ایک سے زائد جنس ہم مان لیں تو ماہوا کے ذریعے سوال کرنے میں اب دو شکلیں پیدا ہو جائیں گی، یا تو جب جواب دیں گے تو جواب میں دونوں ہی جنسیں واقع ہوں گی یا ایک جنس واقع ہوگی۔ اگر جواب میں دونوں جنسیں واقع ہو رہی ہوں تو پھر وہ دو کہاں رہی، وہ تو ایک ہی ہو گئی، اور اگر ایک واقع ہو رہی ہے تو جواب میں جو جنس واقع نہیں ہو رہی ہے وہ جنس نہیں رہے گی۔ ہاں البتہ انہوں نے کہا ایک ہی درجے کی جو جنس، اس سے پتہ چلا کہ ایک ماہیت کے لیے مختلف درجات کی کئی جنسیں ہو سکتی ہیں، جیسے انسان کے لیے ایک جنس قریب ہوتی ہے یعنی حیوان ہوتی ہے، اور ایک جنس بعید ہوتی ہے یعنی جسم نامی وغیرہ۔ تو ایک ہی درجے کی دو جنسیں نہیں ہو سکتی، ہاں البتہ مختلف درجات کی مختلف